فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز سامعین کرام، کاشانۂ بصیرت کے خوبصورت پلیٹ فارم پر میں ہوں آپ کی ریڈر نصرت حسن، اور آپ کے ساتھ مل کے پڑھ رہی ہوں آیت اللہ محمد یزدی کی خوبصورت کتاب حسین شناسی۔ آج اس کتاب کا ہم 70واں اور آخری حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج اس کتاب کے اس آخری حصے کا آغاز ہم کریں گے صفحہ نمبر 330 سے۔ تو آئیے مطالعے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جو پیش گوئیوں سے مطابقت نہیں رکھتے، پہلا سوال کا جواب یہ ہے کہ شیعہ نقطۂ نظر سے پیغمبر اور امام کو دو علم دیے گئے ہیں۔ ایک تو وہی علم طبیعی اور عمومی جو ہر انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور وہ مراتب زندگی اور شخصیتوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ دوسرا علم، اسے ہم علم خداداد کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ علم جو علم الہی کے مستقل ارتباط رکھنے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، اور اس ارتباط کے ختم ہوتے ہی یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ گزشتہ اور آئندہ واقعات سے متعلق انبیاء اور ائمہ کی اطلاعات جہاں تک صورت علم غیبی سے تعلق رکھتی ہے، وہ صرف اسی ارتباط اور علم الہی کی وجہ سے ہیں، یعنی پیغمبر اور امام علم ربوبی سے ارتباط برقرار رکھتے وقت بلندی سے دنیا پر نگاہ ڈال کر حوادث و واقعات کو دیکھ کر خبر دے سکتے ہیں، لیکن جب علم الہی سے ان کا یہ ارتباط ختم ہو جاتا ہے تو وہ اس ایک انسان کامل اور روشن ضمیر سے زیادہ علم نہیں رکھتے جو ایک حد تک علل و معلومات کے سلسلے کے روابط کو جانتا ہے۔ البتہ اس صورت میں وہ غیب کی باتیں نہیں کہہ سکتے اور پردہ کے پیچھے کے واقعات کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے۔ اس اعتبار سے پیغمبر اور امام کے علم کے بارے میں جو احادیث اور روایات ہم تک پہنچی ہیں وہ صحیح ہیں، اور وہ اقدامات جو فطرت کے راستوں پر چل کر انجام دیے گئے ہیں، اور باتیں جو کربلا کے بعد سے متعلق حسین ابن علی نے کہی ہیں وہ بھی صحیح ہیں، اور وہ کام بھی صحیح ہیں جو قوانین فطرت کے مطابق ظاہر کر دیے گئے ہیں۔ البتہ دوسرے سوال کے جواب میں ہمیں علم الہی کے بارے میں غور و فکر کرنا ہوگا اور یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اگر کوئی چیز علم الہی سے گزر جائے تو وہ قابل تبدیلی ہے یا نہیں۔ اگر پیغمبر یا امام نے علم الہی سے کسی واقعے کے بارے میں جان لیا تو اس کا ٹلنا ممکن ہے یا نہیں؟ میرا کہنا ہے کہ ایک سوال کے جواب سے موضوع حل ہو جاتا ہے اور اس اصل مقصد روشن ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ اس سوال کے جواب کے لیے علمی بحث کی ضرورت ہے، لیکن خوش نصیبی سے اس کا جواب بہت روشن ہے اور تھوڑی سی توجہ سے ایک صریح اور قطعی جواب دیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ خدا جو کہ آئندہ حوادث کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے، کیا ان حوادث کے بارے میں بھی جو انسانوں کے ہاتھوں سے وجود میں آئے ہیں یہ جانتا ہے کہ فلاں انسان اس کام کو مجبور اور ناچار ہو کر انجام دے گا یا اپنی پسند اور اختیار کے ساتھ انجام دے گا؟ یعنی خدا جانتا تھا کہ ابن سعد اور شمر حسین ابن علی کو قتل کر دیں گے، لیکن کیا اپنے اختیار سے یا جبر سے؟ خدا جانتا تھا کہ حسین ابن علی اور اس کے دوست کربلا میں مقابلے کے بعد قتل ہو جائیں گے، لیکن جبراً یا اختیار سے؟ ظاہر ہے کہ علم اپنے معلوم سے اختلاف نہیں کرتا، یعنی جیسا کچھ کے واقعہ اور خارج میں ہوتا ہے علم اسے ویسا ہی ظاہر کرتا ہے۔
فی الواقع ابن سعد اور شمر حسین کے قتل کرنے میں مجبور تھے یا مختار؟ حسین ابن علی کربلا جانے اور مقاومت کرنے میں مجبور تھے یا مختار؟ حسین اور ان کے دوست شب عاشورہ کو وہاں رکنے اور وہاں سے چلے جانے میں مجبور تھے یا مختار؟ اگر ابن سعد اور شمر مجبور تھے تو پھر خود انہوں نے بھی اس عمل کو برا کیوں کہا اور دوسروں نے بھی ایسا کیا؟ اگر حسین ابن علی کربلا جانے اور قتل ہونے پر مجبور تھے تو پھر کیوں ان کے مقدس مرتبے کی تعریف کی جاتی ہے اور انہیں آزاد انسانوں کا رہبر اور انسانوں کا پیشوا قرار دیا جاتا ہے؟ اگر طرفین مجبور تھے تو پھر کیوں اس قدر شہدائے کربلا کی بزرگی بیان کی جاتی ہے اور اس کے ذمہ داروں پر لعن و نفرین کی جاتی ہے یا ان کے کیفر کردار کو پہنچنے کی باتیں کی جاتی ہیں اور جزا کی باتیں کی جاتی ہیں؟ یہاں جبر و قدر کی بحث نہیں ہے کہ علمی دلائل سے ہم ثابت کریں۔ انسان اپنے ارادی کاموں میں مختار ہے، لیکن وجدان کی طرف تھوڑی سی توجہ سے اس مسئلے کا حل معلوم کیا جا سکتا ہے کہ حسین علیہ السلام اور ان کے دوست بھی مختار تھے اور ابن سعد اور شمر بھی۔ طرفین ارادہ و اختیار سے وہاں آئے تھے اور اسی دلیل کی بنا پر وہ تعریف کے اور برائی کے مستحق قرار پاتے ہیں، اور جزا و سزا کے اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ خداوند جانتا ہے کہ طرفین اختیار کی روح سے ایسا کریں گے۔ علم الہی اختیار کی بنا پر، اسی طرح علم پیغمبر اور امام بھی جو انہیں علم الہی سے حاصل ہوتا ہے، اسی اختیار کی بنا پر کسی فریق کو مجبور نہیں کرتا، یعنی کام کے اندر تغیر کا امکان باقی ہے۔ علم الہی بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا، اور پیغمبر اور امام اسی بنیاد پر ناموس طبیعت کے مطابق کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ لیکن ہم عمل ہونے کے بعد جان لیتے ہیں کہ یہ واقعہ خدا کے علم میں ایسا ہی تھا۔ البتہ پیغمبر اور امام کا علم صحیح ہے کہ وہ علم الہی سے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ علم الہی میں محو اور اس بات کی گنجائش ہوتی ہے اور وہ مکلف کے اختیار کے ساتھ موافقت کرے گا، لیکن پیغمبر اور امام محو اس بات کے مراتب کو نہیں جانتے، جیسا کہ روایات میں اس پر بھی بحث کی گئی ہے۔ فی الحال اس بحث سے ہمارا تعلق نہیں۔ اگر ہم داستان کربلا پر علم الہی کی روح سے بحث کریں اور متعلقہ روایات کو پیش نظر رکھیں تو کوئی اشتباہ پیدا نہیں ہوتا۔ اگر فطرت اور ظاہری صورت کی روح سے جو عام سمجھ سے مطابقت رکھتی ہے ہم غور کریں تو کبھی بھی اشتباہ پیدا نہیں ہوتا۔ اسی دلیل کی بنا پر ہم نے اس واقعے کا سادی، فطری، عمومی اور عادی طریقے سے مطالعہ کیا ہے تاکہ اس نقطۂ نظر سے اس واقعے کے نتیجے پر نگاہ ڈال کر اپنی روز مرہ کی زندگی میں اسے نمونہ بنائیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ خود اور مسلمان بھائی اس دل نشین انسانی داستان سے بہرہ مند ہوں گے اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے محترم اصحاب کے اخلاق اور ان کی روح سے اپنی زندگی کے راہ و رسم میں ہدایت حاصل کریں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں، اگلی ہیڈنگ ہے 338 صفحے پر چند اشعار۔ اس بحث میں اشعار کا بڑا حصہ ہے، اس لیے ہم چند اشعار نقل کر رہے ہیں جو چند ممتاز شعراء کے کلام سے منتخب کیے گئے ہیں، اور بعض بزرگ شخصیتوں کے چند اقوال بھی نقل کرتے ہیں۔ شعر، یہ فارسی کا ایک شعر ہے، لکھا ہے بزرگ فلسفہ قتل شاہدی این است کہ مرگ سرخ باعث زندگی نگین است۔ یہ علوی کا شعر ہے، اس کا مطلب ہے شاہدین کے قتل کا بڑا فلسفہ یہ ہے، شہادت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ اگلا شعر بھی فارسی میں ہے، میں غلطی نہ ہونے کی خوف کی وجہ سے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے اردو ترجمے کی طرف آپ کی توجہ دلاتی ہوں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ نوع بشر کی آزادی کے لیے ہم حشر تک آزادی کا پرچم بلند کرتے رہیں گے۔ مطلب قصر استبداد کو ہم خاک میں ملا دیں گے، پھر عدل کا ایوان از سر نو تعمیر کریں گے۔ اور تیسرے شعر کا مطلب ہے جب تک دنیا میں مذہبی انقلاب برپا نہیں ہوتا، ندائے حق سے ہم ساری دنیا کو گونجتا رکھیں گے۔
اگلا شعر ہے اس کا مطلب پڑھتی ہوں۔ آزادی کی بیاض میں تیرا نام خون سے سپت کیا گیا ہے، ہر بیاض میں تیرے خون سے عنوان لکھے گئے ہیں۔ اس کے آگے جو شعر ہے وہ بھی فارسی میں ہے، جس کا مطلب میں پڑھوں گی۔ جذبہ آزادی، مردانگی اور جاں بازی کی بنا پر حسین علیہ السلام دنیا میں آزادی کے علم برداروں کے رہبر بن گئے ہیں۔ اگلے شعر کا مطلب ہے، آزادی کے درس کو اس لیے عمل کے ساتھ لازم و ملزوم بنایا گیا تاکہ خیانت پیشہ لوگوں کو دنیا میں رسوا کیا جا سکے۔ اس کے اگلے شعر میں لکھتے ہیں، جس کا مطلب میں پڑھوں گی، جس نے اس مکتب آزادی سے درس حاصل کر لیا وہ ظلم کی آرزوؤں کے سامنے کیوں سر تسلیم خم کرے۔ آئیے اگلے شعر کا مطلب پڑھتے ہیں۔ نہ ظالم باقی رہا اور نہ ظلم، ظالم نابود ہو گیا اور مظلوم اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ اس کے اگلے شعر کا مطلب ہے، ناموس و غیرت کا مظہر مردانگی کی آیت ظالم غاصب کے آگے کس طرح سر جھکا سکتا ہے۔ اس کے آگے لکھتے ہیں، اگلے شعر کا مطلب ہے، اس نے قیامت تک کے لیے استبداد کی جڑ کاٹ دی، اس کے خون کی موج نے ایک چمن کھلا دیا۔ یہ ہے علامہ اقبال کا شعر، اور اس کے آگے لکھتے ہیں، اگلے شعر کے معنی ہیں، کرب و بلا کی قتل گاہ سے ایک اعلامیہ زینب و سجاد کے ہاتھ شام کی طرف روانہ کیا۔ اس نشریے میں خون سے یہ فقرہ لکھا ہوا تھا، بشر کو اسیری کی قید سے آزاد ہونا چاہیے۔ آئیے اگلے شعر کا مقصد پڑھتے ہیں۔ اس نے فرزند، مال، جان اور برادر کو قربان کر دیا کیونکہ وہ اپنے دین کو قربان ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ ہے صاحب بروجردی کا شعر۔ اس کے اگلے شعر میں فائز اصفہانی لکھتے ہیں، شامیوں نے جس بساط کو اپنی ساری عمر لگا کر بچھایا تھا، اس شاہ نے اسے آدھے دن کے اندر الٹ دیا اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ سروی اپنے شعر کے مقصد میں لکھتے ہیں، اس نے دنیا میں عدل و انصاف کا آئین راج کیا اور شجاعت سے کاغ استبداد کو ویران کر دیا۔ یہ ایک دوسرا شعر ہے جو حسین علیہ السلام کی روح سے متعارف کراتا ہے۔ چونکہ ظلم کی بساط کو الٹ دینا میرا آئین ہے، اس لیے دین حق کی راہ میں جان فدا کرنا میرا دین ہے۔ یہ اگلے دو شعر جناب زینب کے بارے میں ہیں، جس کا میں ترجمہ پڑھوں گی۔ اس نے کاغ یزید میں ایک روشن خطبہ دیا اور کاغ استبداد کو بنیاد سے اکھاڑ کر ویران کر دیا اور چلی گئیں۔ اس کے اگلے شعر کا مقصد ہے، اپنے اس خطاب سے پرانے زمانوں کو زندہ کر دیا، سفیان کے بیٹے کو ذات حق کے قہر سے ڈرایا، خبردار سمجھ لے یہ سلطنت تیرے لیے ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، آج تجھے جو قدرت حاصل ہے وہ آئندہ باقی نہیں رہے گی۔ آئیے پڑھتے ہیں اس صفحے کا آخری پیراگراف۔ آخر میں اپنے قارئین سے میں عرض یہ صرف کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جو بھی کام انجام دیتا ہے اس میں غلطیوں کے امکانات موجود رہتے ہیں، خصوصاً جو بڑی عجلت اور سرعت کے ساتھ انجام دیے گئے ہوں۔ اس کلیے سے میں بھی مستثنی نہیں ہوں۔ عین ممکن ہے کہ اس کتابچے میں بھی کچھ غلطیاں رہ گئی ہوں، کیونکہ محرم، سفر اور رمضان کی تعطیلات میں اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ میں نے یہ کام انجام دیا ہے۔ اس کام کے سلسلے میں دانشوران گرامی کی رہنمائی اور یاد دہانی اور ان قارئین عزیز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کتابچے کے مطالعے میں اپنا قیمتی وقت صرف کیا اور میری اس خدمت کی قدر افزائی فرمائی۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس کتابچے کے لکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ امید ہے کہ حسین علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں مقبولیت حاصل کرے گی۔ بہمن 1343 قم محمد یزدی۔ معزز سامعین اکرام، یہ ایک ایسی خوبصورت کتاب تھی جس کے پڑھنے کی تمنا مجھے بھی تھی اور اس کا انتظار آپ کو بھی تھا۔ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں اس کتاب کو اس دعا کے ساتھ کہ بارگاہ الہی میں اور بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں میری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ تمام سننے والوں کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کے دین اور دنیا کے مقاصد کو پورا فرمائے بحق محمد و آل محمد۔ اور آپ سے التماس ہے
کہ میرے تمام مرحومین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور میرے لیے دعا کریں کہ میری توفیقات میں پروردگار اضافہ فرمائے اور در اہل بیت و ائمہ معصومین علیہم السلام سے ہمیشہ منسلک رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔